شہزاد بھائی 3-4 پروگرام اور آپ نے میرے ساتھ کر لیے نا تو آپ نے خود حکیم ہو جانا اور حکیم شہزاد آپ نا میں لوا پاٹ نہیں ہوگا. جو سب سے بڑی کاز ہے نا وہ گردوں کے خراب ہونے کی وہ پین کلر اور میپرازول اور اینٹی الرجی ہے. جس قسم کے فلیورز ڈالے ہوتے ہیں وہ انتہائی زہر ہے. وہ تو بالکل ایلو ویرا کا گدا, کھیرے کا بھی گدا یعنی کہ نا اس کے بیج اور چھلکا ہٹا کے ہم وزن پھٹکری لیں, نشادر لیں, کلمی شورا لیں اور سہاگا لیں. اس کے علاوہ فلیورز اور دوسرے یہ سارے کے سارے گردے فیل کر رہے ہیں. میں جتنا بڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں گردے فیل ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں اور ساتھیوں, میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ. امید ہے بخیر ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. موجودہ لائف سٹائل میں بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جنہوں نے انسانوں کو دکھ اور تکلیف میں اور انتہائی کرب میں مبتلا کر دیا ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے امراض گردہ. اب اس میں بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں. جیسے کوئی گردے کا مریض کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے کسی حکیم کی دوائی کھائی ہے جس سے آپ کے گردے خراب ہو گئے ہیں اور اب آپ ڈائلسس کرائیں گے یا آپ کے گردے ٹرانسپلانٹ ہوں گے. اگر مریض کسی حکیم کے پاس جاتا ہے, طب یونانی کے ماہر کے پاس جاتا ہے, تو وہ اس کو ایلوپیتھک دواؤں کا اثر بتاتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے, گردے کن وجوہات سے خراب ہوتے ہیں, کون کون سی دوائیاں ہیں جو ان کو خراب کرتی ہیں, اور کیا گردوں کو صحیح کرنے کا بھی کوئی طریقہ موجود ہے اگر وہ خراب ہو جائیں تو اس حوالے سے ممتاز معالج اور وفاق طبہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل حکیم سید مشرف علی زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. سر, ہم نے جو دیکھا ہے نا وہ گیند جو ہے وہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے کورٹ میں ڈال دیتی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ گردے خراب ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا. مارگلا نیوز پر ایک ریل وائرل ہو رہی ہے کہ اگر آپ اپنے گردے خراب کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹائرک ہے. تو آج صبح ایک بہت بڑے چینل سے مجھے کال آئی کہ جی سیم وہی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ہربل میڈیسن کی وجہ سے گردے خراب ہو رہے ہیں, اور آپ کی جو ریل وائرل ہے مارگلا نیوز کی تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایلوپیتھک میڈیسن کا کمال ہے. تو کیوں نہ آپ کا ڈاکٹر سموسے کے ساتھ لائیو مناظرہ کروا لیں. تو سر جی ایسے مزہ نہ گئے. تو نہیں, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. اچھا, انہوں نے یہی میں 100% ان کے, وہ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو پہچان جائیں گے مجھے. ڈاکٹر سموسے کو بھی پہچان, اور ڈاکٹر سموسے کو خود بھی پتہ ہے کہ لوگ ان کو ڈاکٹر سموسا کہتے ہیں. تو اچھا شہزاد بھائی, گردوں کے خراب ہونے کے جتنے کیسز بھی ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں جی, اس میں 3 بڑی وجوہات ہیں. اچھا, ہمارے ہاں پاکستان میں, برصغیر میں پورے میں, بلکہ جو ہماری طرح کے جو دیگر ممالک بھی ہیں پورے پاکستان میں, ان میں جو سب سے بڑی کاز ہے نا وہ گردوں کے خراب ہونے کی وہ پین کلر اور میپرازول اور اینٹی الرجی ہے. اچھا, ڈرگز جو ہیں, ڈرگز. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے کہہ چکا ہوں کہ نا ہم لوگوں کو ڈرگز پر لگایا گیا ہے. مطلب کسی کو میپرازول پر لگا دیا, کسی کو ہائپر ٹینشن کی میڈیسن پر لگا دیا, کسی کو شوگر کی میڈیسن پر لگا دیا, کسی کو دل کی میڈیسن پر لگا دیا. آپ پورے دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کر کے دیکھ لیں, کلینکل ٹرائلز جو ہوئے ہیں ان میڈیسنز پر, جو پین کلرز اور جو میں نے بتایا کہ وہ گردوں کو افیکٹ کر رہی ہیں. اچھا, دوسری بڑی جو وجہ ہمارے ہاں ہے گردے خراب ہونے کی وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. مطلب سٹریس مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے اور لوگ نا سٹریس میں رہتے ہیں, ڈپریشن اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں. طب یونانی کے مطابق جسم میں خشکی ہو تو تب بھی گردے افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن بڑی وجہ جو ہے نا وہ گردے خراب ہو. اچھا, ایک لوپ ہے. گردے خراب ہونے کے بعد بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے جی, اور اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو وہ گردے خراب ہے. اور آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی آپ خود کر کے دیکھ لیں, جن کو ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن پر لگاتے ہیں ان کے گردے افیکٹ ہو جاتے ہیں. سر اسی طرح جن کو شوگر کی مینجمنٹ کی دوائی پہ لگاتے ہیں ان کے بھی گردے جو ہیں. جی میں اگلی بات وہی کرنے لگا تھا, آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے. تیسری بڑی وجہ جو ہے نا وہ ڈائبٹیز ہے.
ڈائبٹیز بہت خاموشی کے ساتھ جکڑ رہا ہے سب کو. اچھا, لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے, ڈائگنوز لیٹ ہوتا ہے, بہت سارے معاملات اور بھی ہیں. پھر جب ان کو میڈیسن, جب وہ ڈائگنوز ہو گیا, میڈیسن پر لگایا, اور جو جس کو شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے جی, وہ سب سے پہلے وہ پینک میں چلا جاتا ہے نا, وہ ایک الگ قسم کی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور یہ بات ٹھیک بھی ہے, گردوں کی حفاظت کریں. گردے بہت اہم ہیں. ہمارے جسم میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی فلٹریشن گردے نے کر کے ہمیں ٹھیک کر دینا ہوتا ہے. ہمارے جسم میں جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں یہ پورے جسم کی چھلنیاں ہیں, یہ بیسیکلی فلٹرز ہیں. تو ڈائبٹیز جو ہے وہ اس کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے. یہ تو 3 بڑی وجہ ہیں گردے خراب ہونے کی. وہ نیفرائٹس اور پھر باقی معاملات وہ بہت ٹیکنیکل چیزیں, آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پروگرام میں نہیں بتاتا, سادی آسان بتا رہا ہوں جو عام لوگ سمجھ سکے ہمارے جیسے جو. لیکن یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ جو گردوں کو اہمیت نہیں دیتے, اپنی گردوں کی صحت کی پر اہمیت نہیں دیتے, وہ گردے یا تو فیل ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں یا وہ کینسر والی سائڈ پر چلے جاتے ہیں. بہت خطرناک معاملہ ہے. ہاں, یہ جو آپ ڈائلیسس کے کسی بھی سینٹر میں چلے جائیں, آپ ان کے انٹرویو کر کے دیکھ لیں پیشنٹس کا, تو ان کا یہی ہوگا کہ یہ 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں, ہم نے کبھی احتیاط نہیں کی بہت ساری چیزوں میں. اچھا, یہ تو ہم نے بتا دیا ہے کہ اس کی وجوہات. ہاں جی. دوسرا نا, ہمارا سوڈیم کا استعمال بہت زیادہ ہے, اور دوسرا باڈی خود سے بھی سوڈیم کا اخراج کرتی ہے, بیلنس رکھتی ہے. صرف سوڈیم کا نہیں, ہر چیز کا بیلنس رکھتی ہے, ہر چیز کا. ہاں جی, سارے الیکٹرولائٹس کا بیلنس رکھتی ہے. لیکن جب سوڈیم زیادہ ہونا شروع ہو جائے باڈی میں, یا ہم اس کو کھانے کے اوپر مزے کے طور پر کرنا شروع کر دیں, لیز کا نام اگر میں لے سکتا ہوں چینل پر, لیں ہم کو, لیز جیسے, اور یعنی کوئی بھی ڈبہ بند جو فوڈ ہے نا, اس میں یعنی سوڈیم کی مقدار جو ہوتی ہے, سوڈیم کے علاوہ پھر وہ اجینوموتو کے نام سے, جی ہاں جی بالکل, MSG جو ہے, MSG, ہاں جی, اس کے علاوہ فلیورز اور دوسرے, یہ سارے کے سارے گردے فیل کر رہے ہیں. میں جتنا بڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں, گردے فیل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پروسیسڈ فوڈ جتنا بھی ہے, جتنا بھی پروسیسڈ فوڈ ہے ٹوٹل, جو پاکستان میں اویلیبل ہے, امریکہ میں, یورپ میں, جہاں پر بھی, جہاں اچھے ملکوں میں بھی اور جو ہمارے جیسے ملکوں میں بھی, وہ گردے فیل کر رہے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ سگریٹ نوشی اور میٹھے کا بے تحاشا استعمال. اچھا. میٹھے کا, اور خاص طور پر ایڈڈ شوگر, جی, مطلب چینی, چائے منگوا لیتے ہیں پھیکی اور اس کے اندر کچی چینی ڈال کے اور پیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایڈڈ شوگر جو ہے نا وہ خطرناک ہے. میں نے اچھا سر, یہاں سے بات کاٹ رہا ہوں, یہ جو جیسے آپ نے ایڈڈ شوگر کہا, تو یہ جو کولا ڈرنکس ہوتے ہیں یا ڈبہ بند جوسز ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ایڈڈ شوگر ہوتی ہے؟ وہ اس کو ایڈڈ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن نا وہ جو کولا ڈرنکس ہیں یہ تو 3 طرح سے خراب کر رہے ہیں نا جی. اس کے اندر جو پرزرویٹیوز ہیں وہ بھی گردے کو خراب کر رہے ہیں, اس کا جو کاربونیٹڈ افیکٹ ہے, اور مسلسل زیادہ پینا, مسلسل زیادہ استعمال وہ بھی خراب کر رہا ہے. اور اس میں تو شوگر کی, چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو جس قسم کے فلیورز ڈالے ہوتے ہیں وہ انتہائی زہر ہے وہ تو بالکل. اس کے علاوہ سگریٹ نوشی گردوں کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے جی. اور سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ سٹریس ہے. اچھا, سٹریس اس کو مینیج جو نہیں کرتے وہ گردہ خراب ہوتا ہے. اچھا, آپ جاتے ہیں اس کے طرف کے طب مشرق میں, طب یونانی میں, اس کا علاج موجود ہے یا اس کا کوئی آسان حل جو ہے, یا کس طرح ہم اپنے گردوں کو محفوظ رکھتے ہیں, یہ بھی مختصر الفاظ میں ذرا بیان کر دیں ناظرین کے لیے. اچھا, گردوں کی جو مسائل ہمارے یہاں آ رہے ہیں, جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا, آپ دیکھیے گا ہاسپٹلس میں بھی جو پیشنٹس ہیں ان میں گردوں کی پتھری کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں جی. وہ اس کی وجہ بھی ایک تو گردوں کا جب فیل متاثر ہوتا ہے تو وہ پتھری بنانے کا عمل شروع کر دیتا ہے, وہ فلٹریشن پراپر نہیں ہوتی. اور دوسرا پھل فروٹ وغیرہ دھو کر نہ کھانا, مطلب دوسرا یورک ایسڈ کی زیادتی جو ہے وہ گردوں کو بہت متاثر کرتی ہے, وہ پتھری بناتی ہے. اچھا, میں آج آپ کے ناظرین کے لیے جو چیزیں لے کر آیا ہوں نا, اگر وہ استعمال کرنا شروع کر دیں اور وہ ان تدابیر پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ انشاءاللہ بہت بہترین, بہت جلدی بھلے چنگے ہو جائیں گے. پہلی بات تو ہے کہ گردے کا اگر درد ہونا شروع ہو گیا ہے, گردے کا جو درد ہوتا ہے نا اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. مطلب عام کولک پین کو اور گردے کے درد کو الگ الگ کرنا وہ بہت ضروری ہے.
جب پتہ لگ یہ پسلیوں کے دونوں سائڈ پر نچلی سائڈ پر ہوتا ہے, اچھا. کمر میں آخری والے حصے پر وہ گردے کا درد نچلے ہوتا ہے. حصے پر. ہاں جی. اس کے ٹریگرز پہچانے, اگر چاول سے ہو رہا ہے یا کون سے ایسے فوڈ سے ہو رہا ہے یا کس انوائرمنٹ میں رہنے سے زیادہ گرد ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو مباشرت کے بعد یہ درد ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے کبھی گردے میں پتھری رہی ہے اور اس کے بعد وہ پتھری تو خارج ہو گئی ہے, وہ الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں آ رہی ہے, لیکن وہ ڈیمیج کر جاتی ہے, ریشز ڈال جاتی ہے. اس کے لیے بجائے مہنگی پین کلر استعمال کرنے کے ایک سادہ سا نسخہ ہے جی, بالکل سادہ, اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسی کا ماخذ ہے سارا. اچھا. ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اجوائن. گردے کے درد میں اجوائن استعمال کریں, سمپل. اچھا. چھوٹی سی مقدار آدھی چمچ کی پانی کے ساتھ پھانک لیں. اچھا, جب درد ہو رہا ہو, اگر جب درد ہو رہا ہو, یہ میں درد کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پین کلر سے جان چھڑا لیں. جب آپ کا پین کلر سے جان چھڑ جائے گی, دعا اور میپرازول سے جان چھڑائیں, باقی چیزوں سے جان چھڑائیں, تو ان کے متبادل میں نے دوسرے پروگرام میں پہلے, اس سے پہلے والے پروگرام میں میپرازول کا بتایا ہوا ہے, وہ آپ سرچ کر کے ہمارے مارگلا نیوز کے پیج پر وہ والی ویڈیو دیکھیں اور میپرازول سے جان چھڑائیں, پین کلر سے جان چھڑائیں. اجوائن بہترین پین کلر ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اپنی باڈی میں میگنیشیم بڑھائیں. جی. گردے کا جو بھی مریض ہے, اس چاہے سوزش ہے, چاہے ورم ہے, چاہے پتھری کا معاملہ ہے, یا گردے کسی اور طرف جا رہے ہیں, ایون نیفرائٹس بہت آگے لیول پر بھی گیا ہے, تو باڈی میں میگنیشیم کم ہو رہا ہے. اچھا. سوڈیم کی مقدار بڑھ رہی ہے, میگنیشیم کم ہو رہا ہے, تو قدرتی سورسز میں میگنیشیم لیں, پہلی بات. دوسری, جو پتھری والے پیشنٹ ہیں, جو جن کا درد شدید ہے جی, اور ان کے ساتھ بخار رہنا شروع ہو گیا ہے, متلی رہنا شروع ہو گئی ہے, یا پیشاب میں جلن رہنا شروع ہو گئی ہے, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ سمٹمز آنا شروع ہو گئی ہیں, تو سمپلی کھیرا لینا ہے جی, اور اتنی ہی مقدار میں ایلو ویرا لینا ہے. اچھا. مطلب ان کو میش کر لینا ہے. میش کر ایلو ویرا کا گودا نکالنا ہے. ایلو ویرا کا گودا, کھیرے کا بھی گودا, یعنی کہ نا اس کے بیج اور چھلکا ہٹا کے. اچھا. تو ان کو میش کر لیں اور وہ اس کے اندر 1 کپ پانی شامل کر لیں. کھیرے کو اور ایلو ویرا کا 1 چمچ, یہ تو تقریباً 2 چمچ یہ ہو جائیں گے, اور 1 کپ پانی شامل کر کے اس کو میش کر لیں کہ صبح شام پئیں, تو یہ انشاءاللہ گردے کے بہت سارے مسائل اسی سادے سے فارمولے سے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, پتھری اگر تنگ کر رہی ہے, پتھری کے مسائل بہت آ رہے ہیں, دائیں گردے میں بہت زیادہ, بائیں گردے میں, مطلب کوئی نہ کوئی اور یہ ڈائگنوز بہت دیر بعد ہوتی ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے بد پرہیزی کی, یا میں نے کھانا نہیں کھایا, یا اس کو پیٹ کا درد سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا گیس وغیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن پتھری آہستہ آہستہ اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے. بعض ڈائگنوز اس وقت ہوتی ہے جب وہ درد بہت شدت میں چلا جاتا ہے, یا پیشاب میں جلن آنا شروع ہو جاتی ہے, درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا اس طرح کے معاملات. اس کے لیے بڑا زبردست ہے, ہم وزن پھٹکری لیں, نشادر لیں, کلمی شورا لیں اور سہاگا لیں. اچھا. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, پھٹکری لیں, نشادر لیں, کلمی شورا لیں اور سہاگا لیں. ہم وزن لینا ہے, ہم وزن لینا ہے, ان سب کو بریاں کر لینا ہے. ہم وزن لے کے بریاں کر لینا ہے. بریاں ہوتا ہے توے کے اوپر, توے پہ تھوڑا سا کھلانا. اچھا, اس کا 1/4 حصہ لے لینا ہے. یہ تھوڑی سی زیادہ بنا لیں, تقریباً آدھ پاؤ کے قریب بنا کر رکھ لیں. اس میں سے 1/4 چمچ چھوٹا چمچ, یعنی اس کا پاؤڈر بنا لینا بعد میں. ہاں جی, اس کو بریاں کرنے کے بعد اس کو صفوف کر لیں. اس کا صفوف بنا کر اس صفوف میں سے 1/4 1 چمچ کا چوتھا حصہ, ہاں جی, چوتھا حصہ لے لیں, اور اسی میں چوتھا حصہ سوڈا بائی کارب شامل کر لیں. یہ عام کھانے والا میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے. ہاں بالکل, ہاں جی, کھانے والا میٹھا سوڈا, اور پانی کے ساتھ سمپل استعمال کرنا ہے. 3 دن کے اندر اندر پتھری خارج ہو جائے گی, یقین کریں. پیشاب کا رستے خود ہی خارج ہو جائے گی, ریزہ ریزہ ہو کر, درد بھی نہیں کرے گی. اور جو پیشاب کے گردے کی وجہ سے پیشاب کے معاملات ہیں, جلن ہے پیشاب میں, یا درد کے ساتھ پیشاب آ رہا ہے, یا خون آنا شروع ہو گیا ہے, اس علاج سے بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے. اچھا جی حکیم صاحب, اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, بس ایک مختصر جواب دیتے جائیے گا کہ عموماً ہمارے ہاں جب بھی گردے کی کوئی علامت آتی ہے, کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے, تو ایک ہر جگہ پہ تو ہم مشورہ سازی کرتے ہیں نا جی, مشورے دیتے ہیں, تو فوراً کہا جاتا ہے جی کہ پانی زیادہ پئیں جناب آپ. تو کیا یہ واقعی ایک لازمی چیز ہوتی ہے کہ اگر کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں گردے کی, جیسا کہ آپ نے بیان کی ہے, تو کیا واقعی زیادہ پانی پینا ضروری ہوتا ہے؟ شہزاد بھائی 3-4 پروگرام اور آپ نے میرے ساتھ کر لیے نا, تو آپ نے خود حکیم ہو جانا.
اچھا اور حکیم شہزاد آپ نے میں لوا پاٹ نہیں ہوگا آپ نے اتنا بڑا نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ میں نے یہ اپنے اگلے پروگرام کے لیے رکھا ہوا تھا. اچھا میں نے یہ اپنے اگلے پروگرام کے لیے رکھا ہوا تھا جس میں میں نے صرف لائف سٹائل چینجز اور غذائی. چلو وہ پروگرام کریں گے, بس اس پہ دو لفظی جو ہے بہت زبردست. گردے کا کوئی بھی مرض, ناظرین نوٹ فرما لیں کہ اگر گردے کا کوئی بھی مرض ڈائگنوز ہو گیا ہے, آپ کو درد ہو رہا ہے, جلن ہو رہی ہے, پیشاب میں خون آ رہا ہے, پتھری ہے, انفیکشن ہے, ایون کہ آپ کسی بھی معاملے میں, تو پانی کی مقدار بڑھانے کی بجائے کم کریں. اچھا جی میں بہت ذمہ داری تو ہم تو الٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, ہر یہی کوئی مشورہ دیکھ رہا ہوتا ہے جی کہ بڑھا دیں پانی زیادہ پئیں. جب گردے کمزور ہوتے ہیں یا حالت مرض میں ہوتے ہیں تو ان کو کام کم کروانا ہے, ریسٹ دینی ہے. اور آپ نے جو چیزیں ہیں جن کے اندر پانی موجود ہے, اپنا ایک دن کا پانی آپ نے وہاں سے پورا کر لینا ہے. جی مطلب جب میں نے آپ کو کھیرا اور ایلو ویرا کی چیز بتائی ہے وہ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ چائے اپنی بند کریں گے تاکہ آپ پیشاب اس چائے کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں نا, ماحول بھی ایسا نہیں رکھنا, وہ بھی کم کریں. اور پانی کم کرنا ہے پہلے سے, مطلب جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا پانی پئیں. کھانے میں بھی پانی موجود ہوتا ہے, باقی چیزوں میں باڈی لے لیتی ہے. اس سے جب بے تحاشا ڈاکٹرز پانی پلاتے ہیں نا کہ جی آپ پانی کی مقدار بڑھا دیں, گردے تو پہلے ہی بیمار ہوتے ہیں, ان کے اوپر اور برڈن کام کرنے کا ڈالتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ جو جتنے پیشنٹس جو یہ ڈائلیسس پر آ رہے ہیں ان کا بیڑا غرق ڈاکٹرز کر رہے ہیں. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب کی گفتگو سنی کہ گردے خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور کون گردے خراب کر رہا ہے. اب یہ فیصلہ آپ اس گفتگو کے بعد خود کر سکتے ہیں, یا کبھی ہاسپٹلز میں اپنے عزیز و اقربا میں اپنے دوستوں میں جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا استعمال کیا تھا, کہاں کہاں بد پرہیزی کی تھی, کون سی دوائیاں کی تھی کھائی تھیں, اور ان کے گردے کیوں خراب ہوئے. اپنا اس حوالے سے ضرور خیال رکھیے گا, اور اگر آپ کی اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ کامنٹس میں جا کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.